میں جی ان آئی ڈی پیز کو نکالیں میرے بھائی شاہ صاحب، ان آئی ڈی پیز کو نکالیں تو کہاں بھیجیں؟ یہ ہمارے ہی تو بہن اور بھائی ہیں جی. میری بات سنیں جی، بہن بھائی ہیں آپ کے جو بھی ہیں. پہلے میرے لیٹ می سجسٹ یو سی، میں آپ کو سجیشن، یہ افغان مہاجر کی بات کر رہے ہیں، میں مہاجر افغان کی بات کر رہا ہوں جی. کین یو ہیئر می؟ یہ افغان مہاجر کی بات جی. تو دوسرا یہ سارے جو ہے نا جو جو ہیں یہاں کے وہ ان کی وجہ سے ہیں. سیکنڈلی جی یہ پشاور میں دیر آر سرٹن روڈز وی پے دا روڈ ٹیکسز، ہم یہاں کے ٹیکس پیئرز ہیں. ہمارے روڈز کے اوپر جی دے ہیو بلاک دا روڈز. ایک امریکن کلب بنا ہوا ہے، دے ہیو بلاک دا انٹائر روڈ. ایک جو ہے ایرانین کاؤنسلیٹ بنا ہوا ہے جی، دے ہیو بلاک دا روڈ. دے انسلٹ پیپل، دے انسلٹ دا ریزیڈنسز آف دس یونیورسٹی ٹاؤن. جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے ساتھ منسٹر بیٹھے ہیں ان کی گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دے ہیو الاؤڈ دیم. ان کی وجہ جی. اچھا تیسری بات، وی آر مور اور لیس لائک سلیوز فار وٹ ایور ریزن جی. یہ جو ان کے محکموں میں جو کرپشن ہے جی یہاں پہ ہمارے این پی کے گورنمنٹ میں، ویدر اٹس دا ریونیو ڈپارٹمنٹ، ویدر اٹس دا جوڈیشری، ویدر اٹس جو ہے رورل ایریا میں جتنے بھی ہے، all these ills they should sit together اور اس کو جی اس کو یہ کریکٹ کریں. اور سواد کا تو ہے، بہت بہت شکریہ کال، سواد کا صرف یہ ہے جی. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ارشد صاحب سب کے سوال آپ کے سامنے ہیں، مگر میں ان سب کو سمیٹتے ہوئے آپ کو ایک سوال پوچھوں گی جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا. اسٹریٹجی آپ کے پاس کیا ہے؟ جس طرح شبینہ صاحبہ نے کہا 1 2 3 4 5 آپ لا اینڈ آرڈر کو کس طرح اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پشاور کے شہر میں؟ دیکھیں جی پشاور کے لیے اس وقت کیسے سیکیور کر رہے ہیں سٹیزنز کو؟ فرمائیے ارشد صاحب، this is it's your platform, this is your time, we need an answer. دیکھیں جی اس وقت پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے اور ود ان انشاءاللہ فیو ویکس آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرفارمنس جو اس لیول ہے، لیول آف پرفارمنس انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بڑھے گی. دوسرا جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم اس کے اوپر جو پیراملٹری فورسز ہیں ان دی فاٹا ایریا اور آرمی، اس کے اوپر ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ایفیکٹو ایکشن کریں، کیونکہ وہاں پر اگر ایفیکٹو ایکشن نہیں ہوتا اور جو یہاں پہ یعنی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو گروہ بیٹھے ہوئے اگر وہ نہیں ٹارگٹ ہوتے تو پھر یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، آرمی سب مل کے اس مسئلے کا حل نکالے گی. یہ صرف ایک پروونشل گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر فاٹا ایریا ہے اور وہ اس کی وجہ سے بہت مشکلات ہیں. افغان ریفیوجیز کی وجہ سے بھی کافی مشکلات ہیں، لیکن یہ تمام مسائل ان کی وجہ سے، میں نہیں کہوں گا کہ تمام ان کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اور جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے جتنے فنڈز وغیرہ آ رہے ہیں پاکستان کو، وہ اس لحاظ سے جو ہے یہ صوبہ سرحد کو یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا. سارا جو ہے کوئی سندھ اور پنجاب اور دوسروں صوبوں کو جا رہا ہے. اور وی ہیو ریزڈ دس آن سیورل اوکیزن، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جس طریقے سے ان کے پاس فنڈز آ رہے ہیں وہ بالکل ہماری طرف نہیں پہنچ رہے ہیں، اور بلکہ وہ خود ہی اپنی کسی پروجیکٹس کے اوپر لگا رہے ہیں. تو مسئلے مسائل چلیں صحیح ہے. اب اس بات سے یہ سمجھ آئیے کہ فیڈرل یعنی کہ وفاق جو ہے وہ آگے فنڈز کو نہیں بھیج رہی، آپ کو اتنے مواقع بھی نہیں دے رہی، نہ آپ کو وہ فنڈز اور فائنانسز دے رہی ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی تبدیلیاں نظام میں لا سکیں، جس کی آپ کو شدید ضرورت ہے، یعنی کہ سپورٹ آپ کو سینٹر سے نہیں آ رہی ابھی. مگر یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی طرف سے پورا ہوم ورک کر لیا ہے؟ جرائم پیشہ گروہ جو ہیں جدھر آئے روز خواتین اور چھوٹی بچیاں اسکول جاتے ہوئے کڈنیپ ہو جاتی ہیں، ریپ کے کیسز ہم سن رہے ہیں. چلیں آپ کہتے ہیں کہ خواتین پہ نہ توجہ نہیں دیتی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ نے آج بزنس کمیونٹی سے بھی، تاجر کمیونٹی سے، انڈسٹریلسٹ سے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے، ان سب سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سنا ہے. تو یہ بس خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری صوبہ سرحد کا مسئلہ ہے. مگر اگر ہم آج پشاور کو بس دیکھیں، وہ تو آپ کا کیپٹل ہے، وہ تو آپ کا سینٹر ہے. آپ اس حوالے سے آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کون سے کرائم پیشہ گروپس ہیں، ان کو کس طرح نبٹنا ہے، یہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گروپس ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ یہاں پر پشاور کے اندر یہاں پر دے آر ناٹ ڈویلنگ ہیئر، یہ فاٹا سے آتے ہیں یہاں پر اپنی کارروائی کر کے پھر امیجیٹلی دے گیٹ بیک ٹو دیٹ ایریا. تو یہاں پر تو یہ دے کانٹ سسٹین، کیونکہ انفارمیشن پولیس کے پاس آتی ہے تو وہ افیکٹولی وہاں پر ریڈ کریں گے، اریسٹ کریں گے، جو بھی ایکشن ہونا ہے وہ کریں گے. تو اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ ہٹ اینڈ رن والی پالیسی یہاں پر آ کر جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھاگ جاتے ہیں. اور تمام بارڈر کو 100% سیکیور کرنا جو ہے وہ اٹس آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل. اب بات یہ ہے کہ صرف گورنمنٹ کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھیں گے، سوسائٹی کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے
کہ گورنمنٹ بھی آپ کی جو ہے سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیبرہڈ واچ اور کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اٹھ کر جو ہے نا تھوڑا سا گورنمنٹ کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ اور سیکیورٹی اور ہر چیز میں تعاون کرنا چاہیے۔ اسی سیکیورٹی سے یاد آیا مبارک میں آپ سے یہی مبارک صاحب آپ ہی کی جانب آنے والی تھی۔ دیکھیے لاہور اور کراچی میں ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو تاجر ہوتے ہیں، ہم لوگ مارکیٹ پلیسز میں بھی جائیں تو ادھر بہت زیادہ سیکیورٹی گارڈز اور سیکیورٹی سسٹمز لگا چکے وہ ہوتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے۔ اس حوالے سے پشاور میں تاجر کمیونٹی، بزنس کمیونٹیز اور مارکیٹس کیا کر رہی ہیں؟ ایون دو آپ لوگ ہی ٹیکس پیئرز ہیں، اگر آپ سے یہ ساری ایکسپیکٹیشنز ہوں تو آئی تھنک اٹس اے بٹ انفیئر، جس طرح بھی ارشد صاحب نے کہا، بٹ اسٹل مجھے بتائیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ہم نے اپنے بازاروں میں ہم نے سیکورٹی گارڈز بھی رکھے ہیں۔ ہماری انڈسٹری اسٹیٹ کے اپنے جو جس سے ابھی آپ نے ان کے پریزیڈنٹ کی بات سنی، وہ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بازاروں میں اپنے جو بزنس کمیونٹی کے دفتر ہیں وہاں پہ اپنے سیکورٹی کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سیکورٹی مین دینا تو ہماری حکومت کا کام ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم نے تو کھلے دل سے آج آپ کے چینل پہ اوپنلی پوری قوم کے سامنے پشاور اور صوبہ سرحد کی بزنس کمیونٹی مکمل تعاون کا پیشکش کر ہم نے کی ہے ارشد عبداللہ صاحب کو، ان کی حکومت کو، لیکن اب ان کو بھی 2 قدم آگے آنے ہوں گے، ان کو بھی ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا، اور ہماری آواز میں آواز ملا کر میں ایک بار مہر صاحبہ بتا دوں آپ کو کہ یہاں پہ جو تھوڑی سی ہمیں جو بہت زیادہ یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے، اس میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ میرے صوبے کا پہیہ نہیں چل رہا، میرے صوبے کی انڈسٹری نہیں چل رہی، میرے صوبے میں تجارت کا کام نہیں ہو رہا، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ارشد عبداللہ صاحب اس صوبے کو وار افیکٹو پروونس ڈکلیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور میں ایک بات کرتا چاہوں گا، بالکل میں کرتا چلوں گا کہ جو 1.5 بلین آ رہی ہے امریکہ سے انشاءاللہ جو منظور ہونے والی ہے، اس میں کم از کم 75% جو ہے وہ ہمارے صوبے پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اور ارشد صاحب پہلا سٹیپ سول سوسائٹی کی طرف سے، بزنس سوسائٹی کی طرف سے آپ کی طرف بڑھ چکا ہے، اب ہم سب ہوپ کریں گے کہ نیکسٹ سٹیپ حکومت لے گی۔ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ یو نو ایز دے سے a blot is no blot until it be hit، یعنی کہ جب تک عیب پوشیدہ رہے عیب نہیں ہوتا، لیکن جب عیبوں پر پردہ نہ رہے تو وہ معاشرے میں خوف، بے چینی اور بدمزگی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اب پاکستان کے حالات سمندر میں اس ناؤ کی مانند ہیں جسے سمندری طوفان کا سامنا بھی ہے، اور اس ناؤ میں سوار لوگ خود اس میں سوراخ کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم جب بھی ریاست کے طویل اور پیچیدہ مسائل میں الجھے تو ہم ہمیشہ اپنی آنکھیں بیرونی تعاون ملنے کی آس میں ہم نے بچھا دی اور منتظر ہی رہے۔ ابھی بات کر رہے تھے مبارک صاحب بھی، اب ہم نے ان مسائل کو بھی بالائے طاق رکھ دیا جن کا حل ہمارے بس میں خود ہے۔ صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ اپنے راستے کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں کو خود چننے سے راستے کی بڑی رکاوٹوں کو ختم کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ آج کے لیے مہر بخاری کو اجازت دیجیے، چلا سی یو آل اگین، اللہ حافظ۔